وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیاکم اللہ۔ دیکھیے، قرض کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں جو انتہائی اہم ہیں، ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ قرض کے مسائل سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ قرض لینا کب جائز ہوتا ہے۔ اہل علم نے کہا کہ شرط ہے، 3 شرطیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں، یہ 3 شرطیں اگر پائی جائیں تبھی قرض لینا جائز ہوتا ہے، ورنہ قرض لینا جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسلام میں ہاتھ پھیلانا، دوسروں سے مانگنا یہ ممنوع ہے۔ اگر کوئی آدمی قرض لے رہا ہے تو وہ کون سے شروط ہیں جن کے ساتھ وہ قرض لے سکتا ہے، یہ اہل علم نے بیان کی ہیں۔ عام طور پر 3 شرطیں علماء نے ذکر کی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو شخص قرض لے رہا ہو وہ اس بات پر عزم کیے ہوا ہو کہ وہ اس کو ادا کرے گا، دھوکے کی نیت نہ ہو، نقصان پہنچانے کی نیت نہ ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی نیت درست ہو کہ وہ اس کو ادا کر دے گا، وفا کرے گا، وہ بے وفائی نہیں کرے گا، پریشان نہیں کرے گا۔ دوسرا یہ کہ اس کے پاس طاقت ہو لوٹانے کی، اس کے پاس یہ علم ہو کہ ہاں میں اسے لوٹا سکتا ہوں کہ نہیں، اسے معلوم ہو۔ اگر اسے یہ معلوم ہے کہ میں اتنا قرض نہیں لوٹا سکتا تو اتنا قرض لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ جتنا وہ لوٹا سکتا ہے اتنا ہی وہ قرض لے، یہ شرط اہل علم نے ذکر کی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ قرض مشروع کام کے لیے لے سکتا ہے، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، نام نمود کے لیے، تو ان امور کے لیے قرض لینا جائز نہیں ہے۔ مشروع امور کے لیے جو ضروری ہیں، جو اہم ہیں، گھر والوں کا خرچ ہے، اگر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے خرچ ادا نہیں کر پا رہا ہے تو پھر وہ قرض لے سکتا ہے، اس لیے کہ وہ مشروع ہے، بلکہ گھر والوں کا خرچ اس پہ واجب ہے مسلمان مرد پر، تو ان امور پر وہ قرض لے سکتا ہے۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں جو اہل علم نے ذکر کی ہیں، ان کے ساتھ ایک آدمی قرض لے سکتا ہے۔ اور جب قرض لے لیتا ہے تو اس کے لینے کے طریقے بتائے گئے ہیں، اس کے آداب ہیں، اور اس کی تفصیل جو ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 اور 283 کے اندر، 282 اور 283 کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی بڑی تفصیل سے۔ اس کو آیت مدایانہ کہتے ہیں سورۃ البقرہ کی، اور یہ قرآن کی سب سے طویل آیت ہے، سب سے طویل آیت یہی آیت ہے، آیت مدایانہ، جس میں قرض کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے تفصیل ذکر کی گئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا کہ جب ہم قرض لیں تو قرض کی مدت طے ہونی چاہیے کہ کب تک قرض ادا کرے گا، یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی قرض لے اور یہ طے نہیں کرے گا کہ وہ کب واپس کرتا ہے تو پھر یہ قرض لینا درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا جب تم آپس میں قرض کا معاملہ کرو، الی اجل مسمی، اس کی مدت معلوم ہونی چاہیے، تو وقت طے کر لے، مقررہ مدت وہ طے کر لے، یہ ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اس قرض کو لکھ لے اور اس کی مدت کو بھی لکھ لے کہ کتنا قرض ہے اور کب تک اس کا وقت ہے ادا کرنے کا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص لکھوا نہیں سکتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری اس کا سرپرست لے گا، اور وہ اس قرض کو لکھے گا اور اس کی مدت کو بھی لکھے گا، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ اور وہیں پر یہ بھی بتایا گیا جو آپ کا سوال ہے کہ قرض پر گواہ بھی بنا دے، کون گواہ بنے گا اس میں اور کتنے گواہ بنیں گے، تو قرآن کریم نے اس حوالے سے بیان فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، کہا کہ تم میں سے دو مردوں کو گواہ بناؤ۔ اس سے علماء نے ذکر کیا ہے تم میں سے مراد مسلمانوں میں سے، تو کافر کی گواہی اعتبار کے قابل نہیں ہوگی، معتبر نہیں ہوگی۔ تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے 2 مرد کی گواہی ہونی چاہیے اس قرض پر۔ اگر 2 مرد نہیں ہیں، فرجل فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، تو پھر 1 مرد ہوگا اور 2 عورتیں ہوں گی، یعنی 2 عورتیں ملا کر کے 1 مرد کے قائم مقام ہوں گی۔ تو اللہ نے فرمایا اگر 2 مرد نہیں ہیں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنیں گی۔ کہا کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے۔ تو یہ بتایا گیا کہ گواہ بنائے جائیں، اس پر 2 مرد ہونے چاہیے، اگر 2 مرد نہیں ہیں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں اس پر گواہ بنیں گی۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کسی شخص کے پاس میسر نہیں ہے لکھوانا یا گواہ بنانا، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ رہن رکھ لے، گروی رکھ لے، تاکہ وہ اس کے لیے سبب بنے کہ اس نے جو قرض دیا ہے وہ ادا ہوگا، نہیں تو پھر وہ جو رہن ہے اس کے ذریعے سے وہ اپنی قیمت کو حاصل کر لے گا۔ تو رہن کی بھی شکل قرآن کریم نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اب یہاں پر جو خلاصہ ظاہر ہوتا ہے کہ کیا طریقے ہیں، تو کہا 3 طریقے ہیں۔ ایک الکتابہ کہ قرض لکھ لے، دوسرا ہے اشہاد گواہ بنا دے، تیسرا ہے رہن رکھ لے۔
اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ کیا گواہی لینا یا گواہ بنانا شرط ہے قرض کے لیے، واجب اور فرض ہے، یا پھر یہ مستحب اور بہتر ہے؟ تو اہل علم میں اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، بہتر ہے کہ آدمی قرض پر گواہ بنائے اور قرض کو وہ لکھ لے. لیکن بعض اہل علم نے کہا کہ وہاں جہاں پر آدمی کے اوپر واجب ہے حق کو ادا کرنا، قرض کو ادا کرنا، قرض جب لیتا ہے اس پر ادا کرنا واجب ہے، اگر اسے خوف ہے کہ وہ بھول جائے گا تو پھر یہ کہ وہ اس کو لکھ لے. اگر لکھنے کا طریقہ اس کے پاس ہے تو وہ لکھ لے، اور کہا کہ یہ ضروری ہے اس پر، اس لیے کہ اگر نہیں لکھے گا تو وہ اس کی واجب چیز کو ادا نہیں کر پائے گا. لہٰذا جب تک جو چیز ہمیں واجب تک لے جائے گی اور اس کے بغیر واجب تک نہیں پہنچ سکتے تو وہ بھی واجب ہو جاتی ہے. تو اہل علم نے کہا ایسے مواقع جہاں پر خوف ہو آدمی کو، وہاں پر آدمی کو چاہیے کہ ضرور ضرور لکھ لے. وقف کا معاملہ ہے، اللہ کے راستے وقف کر رہا ہے، وہ لکھ دے، وہ معاملہ جو مہم ہے. اور جہاں پر آدمی کو خوف ہے کہ وہ اگر نہیں لکھے گا تو وہ حق اس کا ضائع ہو جائے گا، یا یہ کہ وہ بھول جائے گا، ایسے موقع پر ضرور آدمی کو لکھنا چاہیے. لیکن ایک عام طور پر اہل علم نے کہا کہ یہ مستحب اور بہتر ہے. کیا وجہ ہے لکھنے کی؟ اہل علم نے کہا تاکہ اختلاف نہ ہو، تنازع نہ ہو، آپس میں رنجش نہ ہو، آپس میں بغض و عداوتیں نہ پھیل جائیں، اور احتیاط ہے اس میں کہ معاملات پوری طرح واضح ہوتے ہیں. تو شریعت نے بندوں کی مصلحت کا بھی خیال کرتے ہوئے یہ خصوصی احکامات بیان فرمائے ہیں. اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا قرآن مجید کی آیت کے اندر کہ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ. کہا کہ اگر تم ایک دوسرے کو امن میں پاؤ، یعنی آدمی کو سامنے والے پہ بھروسہ ہے، مأمون ہے، تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس سے امانت دی گئی اسے چاہیے کہ امانت کو لوٹا دے. یعنی اس آیت سے علماء نے استدلال کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر آدمی کو یہ یقین ہے کہ سامنے والا شخص وہ ہمارے حوالے سے وہ مناسب ہے اور ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اس پہ بھروسہ ہے، اعتماد ہے، تو پھر یہ کہ کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ نہیں لکھتے ہیں یا گواہ نہیں بناتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اہتمام ہونا چاہیے کہ آدمی لکھے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کی ابتدا میں فرمایا فَاكْتُبُوا، اس کو لکھ لو. تو لہٰذا اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ آدمی لکھ لے. اور اس میں احتیاط ہے، بدگمانی سے بھی آدمی بچ جاتا ہے، اور بسا اوقات شیطانی وسوسے ہوتے ہیں اس سے بھی بچ جاتا ہے. یہ احتیاط کی راہ ہے. تو اس سے جو ہے ہمارے مال کی حفاظت ہوتی ہے، اور آپسی اختلافات دور ہوتے ہیں، اور ایک آدمی کے اوپر ذمہ داری رہتی ہے کہ اس پر گواہ بھی ہیں تو میں وقت پر ادا کر پاؤں، اور جس کا حق ہے اس تک میں پہنچا سکوں. تو اس بات کی بھی آدمی فکر کرتا ہے. تو اس آیت مدینہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہے مسائل بیان فرمائے ہیں. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی قرض ادا کیے بغیر مر جاتا ہے، اگر کوتاہی کیا، اس کے پاس طاقت تھی، اس نے پھر بھی نہیں پہنچایا، تو پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت سے محروم کر دیتے ہیں، جنت سے دور کر دیا جاتا ہے، محبوس ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پاس آتے تو آپ پوچھتے کہ کیا اس پہ قرض ہے؟ اگر بتایا جاتا کہ ہاں قرض ہے تو پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے کہ تم نماز پڑھ لو. پھر اگر کوئی صحابی اس کو قبول کر لیتے کہ میں ادا کر دوں گا تو پھر آپ نماز پڑھاتے. تو یہ حدیث بتاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بتاتا ہے. اور جو آپ نے فرمایا کہ قرض کی وجہ سے آدمی کو روک دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ شہید بھی اگر ہو تو اس کا بھی قرض جو ہے معاف نہیں ہوگا، شہید بھی ہوگا تو وہ جنت میں داخلے سے قرض رکاوٹ بن جائے گا. تو معاملہ انتہائی سنگین ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ شروط کے ساتھ ہی قرض لے، اور وہ جلد از جلد وفا کرے، پہنچانے کی کوشش کرے، اور جو مدت تعین کی گئی ہے اس مدت میں پہنچانے کی کوشش کرے. اور اگر کوئی آدمی مجبور ہو جاتا ہے، قرض ادا نہیں کر پاتا ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، تو پھر یہ کہ قرض دینے والے کے اوپر یہ بہتر ہے کہ وہ اس کو معاف کر دے، یا اس کو مہلت دے، یا اس میں تخفیف کرے. یہ سب اس پر احسان میں داخل ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو مسلمان کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا ہے، جو اس کی مصیبت دور کرتا ہے اللہ اس کی مصیبت دور کرتا ہے. تو یہ جو ہے فضیلت بیان کی گئی ہے. بلکہ جب حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا تھا جو قرض دیتا تھا، اور جو نہیں دے پاتا تو اپنے لڑکوں سے کہتا کہ معاف کر دو، شاید اللہ ہمیں معاف کر دے، تو اللہ نے اسے معاف کر دیا. تو یہ فضیلت بھی بتائی گئی ہے. ان امور کا خیال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
امن و سکون، اور اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔